السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے مہنگائی کے حوالے سے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت مہنگائی کا شکار ہے۔ ضروریات زندگی کی کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو وہ کمپیریٹیولی پہلے سے کافی مہنگی ہو چکی ہے۔ اب حکومت کی سطح پر اس کے سدباب کے لیے مختلف اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جا رہی ہیں۔ کہیں سبسڈی دی جاتی ہے، کہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر جو ہے وہ سبسیڈائزڈ مختلف آئٹم جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ کہیں وہ جو مہنگی چینی ہے یا آٹا ہے اس پر قابو پانے کے لیے وہ اس کو امپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ سارے ٹیکٹکس جو ہیں، یہ ابھی تک جو نظر آتا ہے یہ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کا کیا حل کیا ہے؟ اپوزیشن ظاہر ہے کہ ان کا یہ کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کو ہائی لائٹ کرے اور ان کو کرٹیسائز کرے، سو وہ کر رہے ہیں۔ اور حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے مہنگائی کا وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈالے جا رہی ہیں، اور اس ساری بحث کے دوران نقصان ہو رہا ہے عام عوام کا۔ اس مسئلے کو، اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے جو میری ناقص رائے ہے، جو مجھے سمجھ آتا ہے، وہ بڑی سمپل سی چیز کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ 2018 یا 17 سے جتنی بھی روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں جہاں بھی پڑی ہوئی ہیں جن سٹورز کے اندر، ان سے ان کا ڈیٹا طلب کریں کہ لیٹس سپوز کہ 2017 یا 18 میں ایک چیز کی قیمت کیا تھی۔ سال بعد جو سٹینڈرڈ ہے کہ وہ 10% میکسیمم آپ اس میں ریز کر سکتے ہیں، 5%، 10%۔ تو وہ ایک آئٹم آپ پکڑتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی بھی سٹور میں چلے جائیں، وہاں بے شمار پروڈکٹس ہیں جن کا پورا ڈیٹا اس سٹور کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آپ اس ڈیٹے کی بیس پہ اس کو دیکھیں کہ 17 میں اس کی پرائس لیٹ سے کہ وہ 100 روپیہ تھی، تو اگلے سال اس میں میکسیمم جو ریز آنا چاہیے وہ 10% کا ہو تو وہ 110 روپے ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح اسے اگلے سال یہ ادرس جو فیکٹرز ہیں، ادر جو سرکمسٹینسز ہیں، ان کو فی الحال ہم اسٹل سمجھتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹ ہیں۔ تو اس کی بیس پہ آپ 2020 یا 2021 میں جب آپ فال کرتے ہیں تو وہ چیز جو 2017 میں ایک اسپیسیفک قیمت کی تھی، تو 2021 میں 10% کے حساب سے آپ اس میں ایڈ اپ کریں تو اس کی پرائس آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے، ہم انہی باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو میری یہ ہمبل سبمیشن ہوگی حکومت وقت کے ساتھ کہ وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ان کی ہیں وہ ہر شہر میں موجود ہیں، ان کو آپ اتنی سیلریز دیتے ہیں تو وہ ہر سٹور کے اندر جائیں اور ان چیزوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں۔ آپ ہر آئٹم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی پرائسز آپ کو 2017 2018 کی مل جائے گی۔ آپ 2021 میں اگر ایک چیز کی قیمت 200% 300% زیادہ ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز منافع خوری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ان کو فائن کریں، ان کو روکیں، آپ کیلکولیٹ کر کے اس کی قیمت آپ سیٹ کریں۔ ہاں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا را میٹیریل جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، تو اس کے را میٹیریل کو آپ سستا کرنے کے لیے اس کے لیے مختلف آپ انسینٹیوز دیں پروڈکشن یونٹس کو، تاکہ آپ پوری قوم کے لیے ایک معیاری چیزیں سستے داموں مہیا کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر یہ جو یوٹیلیٹی کارپوریشن ہے، اب یہ سالانہ اس کے اوپر اربوں کا آپ کا بجٹ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو پرفارمنس ہے وہ زیرو ہے، کیونکہ عوام اسے سیٹسفائی نہیں ہے۔ آپ اس میں کروڑوں روپیہ ماہانہ جو ہے وہ ان کی سیلریز پہ آپ چلا جاتا ہے، پھر وہ جو جہاں پہ یہ سیٹ اپ بنائے گئے ہیں ان کا رینٹ چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم۔ تو حکومت وقت کو جو میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر وہ اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھے تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 4 6 مہینے کے اندر اندر ہی آپ ایک سموتھ لائن بنا کر کے اور چیزوں کو ان کے ایک مناسب ریٹس کے اوپر آپ ان کو کانسٹنٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان گزارشات کو کسی بھی لیول پہ اگر ان کے سامنے آئیں تو وہ ان پہ غور کریں، اور اس پر اگر عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ مثبت نتائج نکل سکتے ہیں۔ شکریہ۔